کہتے ہیں کہ خلا میں خاموشی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات یہ خاموشی کسی راز کو چھپائے رکھتی ہے، ایسا راز جو صدیوں سے انسان کی نظروں سے اوجھل ہے، اور جب وہ پردہ ذرا سا ہلتا ہے تو کائنات کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ سال 2025 کی ایک رات جب زمین کی دوربین ستاروں کے سمندر میں جھانک رہی تھی، ایک عجیب سا نقطہ آسمان پر حرکت کرتا دکھائی دیا۔ نہ وہ ستارہ تھا، نہ کوئی عام دمدار ستارہ، یہ تھا 31 ایٹلس، ایک انٹرسٹیلر وزٹر، یعنی ایسا مہمان جو ہماری کہکشاں کا نہیں بلکہ کسی دوسرے ستارے کے نظام سے آیا تھا۔ یہ انسان کی تاریخ میں تیسرا موقع تھا جب کسی بین النجمی شے نے ہمارے سولر سسٹم میں قدم رکھا۔ پہلے آیا تھا اومواموا، وہ پراسرار چمکدار پتھر جس کا رخ کسی جہاز کی طرح بدلتا رہا۔ پھر آیا 21 بوریسوو، ایک حقیقی دمدار ستارہ، اور اب 31 ایٹلس۔ مگر اس بار کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ ناسا کے ماہرین نے جب اس کی رفتار اور مدار کا تجزیہ کیا تو ان کے آلات حیران رہ گئے۔ یہ چیز ہمارے سورج کے قریب سے نہیں گزر رہی تھی بلکہ ایسے زاویے سے آ رہی تھی جیسے کسی نے کائنات کی بیرونی حد سے تیر پھینکا ہو۔ اور پھر اچانک ایک نیا اعلان ہوا۔ ہم نے 31 ایٹلس کے ساتھ 6 مزید اجسام دیکھے ہیں۔ یہ 6 اجسام بالکل اسی سمت میں حرکت کر رہے تھے۔ ان کا فاصلہ ایک دوسرے سے بہت کم تھا، گویا وہ کسی بڑے قافلے کا حصہ ہوں یا شاید کسی ٹوٹے ہوئے جسم کے باقی ماندہ ٹکڑے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جو سائنس کے حساب سے میل نہیں کھا رہی تھیں۔ ان کی رفتار مختلف تھی، ان کی چمک بدلتی تھی، اور ان کا فاصلہ 31 ایٹلس سے کبھی بڑھتا کبھی کم ہوتا۔ یہ سب کچھ بتا رہا تھا کہ کہانی کچھ اور ہے۔ کچھ سائنسدانوں نے کہا کہ شاید یہ 31 ایٹلس کا ہی حصہ ہیں جو کسی قدیم تصادم میں بکھر گیا تھا۔ دوسروں نے کہا نہیں، یہ الگ الگ شے ہیں اور ان سب کا یہاں ایک ساتھ ہونا محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، جیمز ویب ٹیلیسکوپ، ہبل اور اسفیئر ایکس نے اپنی نظریں اس مقام پر جما دیں۔ ہر تصویر، ہر ڈیٹا پوائنٹ ایک نیا سوال اٹھا رہا تھا۔ یہ اجسام ایک دوسرے کے گرد نہیں گھوم رہے تھے، مگر پھر بھی ایک غیر مرئی قوت سے جڑے دکھائی دے رہے تھے۔ کیا وہ کسی مشترکہ کشش ثقل کے میدان میں تھے، یا شاید وہ کسی بڑے جسم کے گرد ایک مدھم مدار میں؟ لیکن پھر آیا وہ لمحہ جس نے ہر سائنسی رپورٹ کو ایک نیا رخ دے دیا۔ اسفیئر ایکس نے 31 ایٹلس کے گرد کاربن ڈائی آکسائڈ گیس دریافت کی، یعنی یہ صرف ایک پتھریلا جسم نہیں بلکہ ایک فعال دمدار ستارہ تھا جو سورج کی روشنی سے گرم ہو کر اپنی برفانی پرتوں کو پگھلا رہا تھا۔ مگر ان 6 اجسام میں سے 2 میں بھی گیس کے آثار ملے۔ یہاں سے نظریہ ٹوٹنے لگا۔ اگر وہ سب ایک ہی تصادم کے ذرات ہوتے تو ان سب میں یکساں خصوصیات ہوتی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ کچھ پتھریلے تھے، کچھ برفانی، کچھ چمکدار، کچھ مدھم۔ اور تب ایک نیا خیال ابھرا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ 31 ایٹلس اکیلا نہیں ہے؟ کیا یہ کسی بین النجمی قافلے کا حصہ ہو؟ کیا خلا کی گہرائیوں میں کوئی اور تہذیب یا قدرتی نظام ہے جہاں سے یہ سب اکٹھے روانہ ہوئے ہوں؟ اس خیال نے دنیا بھر کے ماہرین فلکیات کو تقسیم کر دیا۔ کچھ نے کہا یہ سب طبعی اتفاق ہے، اور کچھ نے سرگوشی کی یہ وہ لمحہ ہو سکتا ہے جب ہم پہلی بار خلا کے کسی دوسرے نظام کے آثار دیکھ رہے ہوں۔ جس دن جیمز ویب نے 31 ایٹلس کے پیچھے ایک مدھم روشنی دیکھی، سائنسدانوں نے اسے آبجیکٹ جی کا نام دیا۔ یہ اتنا دھندلا تھا کہ صرف انفراریڈ رینج میں نظر آتا تھا، لیکن اس کی حرکت اس قافلے سے ہم آہنگ تھی۔ یہ کسی بڑی چٹان یا بادل کا ٹکڑا نہیں لگتا تھا، بلکہ جیسے کوئی مصنوعی شے، کوئی باقیات، یا شاید کوئی پرانا خلائی ملبہ ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سائنس نے سوال کیا، کیا واقعی یہ سب قدرتی ہے یا ہم کسی اور کہانی کے کنارے کھڑے ہیں؟ جس لمحے آبجیکٹ جی دریافت ہوا، دنیا کی تمام بڑی خلائی ایجنسیاں ایک دم متحرک ہو گئیں۔ ناسا، ای ایس اے اور جاکسا سب نے اپنے الگ الگ سسٹمز پر اس کے ڈیٹا کا تجزیہ شروع کر دیا، اور جوں جوں گھنٹے گزرتے گئے ایک عجیب بات سامنے آتی گئی۔ یہ چیز خلا میں معمول کے مطابق حرکت نہیں کر رہی تھی۔ قدرتی اجسام، چاہے وہ دمدار ستارے ہوں یا شہاب ثاقب، ہمیشہ ایک خاص مدار کے تابع ہوتے ہیں، لیکن آبجیکٹ جی ایسا تھا جیسے کسی نے اپنی سمت خود منتخب کی ہو۔ یہ اس طرح سے حرکت کر رہا تھا۔ اس کی رفتار کبھی کم کبھی زیادہ ہو رہی تھی۔ اس کا راستہ کبھی 31 ایٹلس کے قریب آتا، کبھی دور جاتا، جیسے وہ کسی پوشیدہ مقصد کے تحت حرکت کر رہا ہو۔
वेब के कैमरों ने एक लम्हे के लिए कुछ ऐसा मंजर दिखाया जो साइंसदानों के दिलों की धड़कन रोक गया। 31 एटलस के पीछे से एक मध्यम चमक उभरी, फिर एक लकीरी रोशनी खला में कुछ सेकंड्स के लिए चमकी और फिर गायब हो गई। ये रोशनी सूरज की अक्कासी से मुमकिन नहीं थी। ये किसी एनर्जी ब्लास्ट जैसी लग रही थी, जैसे कोई चीज किसी दूसरी को सिग्नल दे रही हो। दुनिया भर के मीडिया में ये खबर फैल गई। क्या ये इंटरस्टेलर काफिला किसी ज़हीन तहजीब से जुड़ा है? कुछ साइंसदानों ने फौरन वजाहत दी, नहीं, ये सिर्फ रोशनी के इनेकास की गलत तशरीह है। मगर दिलों में शक पैदा हो चुका था। 2 हफ्ते बाद फैल्कन एक्स प्रोग्राम के तहत एक मखसूस मिशन लॉन्च किया गया। मकसद था 31 एटलस के करीब से तस्वीरी डेटा इकट्ठा करना। इस जहाज का नाम रखा गया ओडेसी 1। ये मसनूई जहानत के जदीद तरीन निजाम से लैस था और इसकी रफ्तार इतनी थी कि वो सिर्फ 14 दिन में इन ऑब्जेक्ट्स के करीब पहुंच गया। जब ओडेसी 1 ने पहला लाइव सिग्नल जमीन पर भेजा तो तमाम कंट्रोल रूम्स में सन्नाटा छा गया। स्क्रीन पर दिखाई देने वाला मंजर नाकाबिले यकीन था। 31 एटलस एक चमकते हुए नीले दुम वाले सितारे की तरह घूम रहा था, मगर उसके आसपास के 6 अजसाम वो किसी मुनज्जम तरतीब में थे। यूं लगता था जैसे किसी नामालूम कुव्वत ने उन्हें एक दायरे में रखा हुआ हो। ये ना तो बिखरे हुए थे, ना आजादाना हरकत कर रहे थे, बल्कि एक नाप तोल के साथ एक रास्ते पर थे। ओडेसी 1 के सेंसर्स ने हर जिस्म से निकलने वाली रोशनी के स्पेक्ट्रम का तज्जिया किया। इस तज्जिये के नतीजे में आने वाले नताइज चौंका देने वाले थे। इनमें से 2 अजसाम के अंदर मेटालिक रिफ्लेक्शन के आसार पाए गए, ऐसा अक्स जो कुदरती पत्थरों या बर्फ में नहीं होता। ये किसी धात, किसी प्रोसेस्ड मादे से जुड़ा हुआ था। अब बात मुमकिना गैर जमीनी मखलूक से आगे बढ़ चुकी थी। ये एक साइंसी मुअम्मा था जो इंसानी फहम की हदों को चीरता जा रहा था। कुछ माहिरीन ने कहा, अगर ये वाकई किसी पुराने सितारे के तबाह होने के नतीजे में निकले हुए अजसाम हैं, तो ये इंटरस्टेलर मटेरियल का खजाना है जो हमें कायनात की इब्तिदा के बारे में नया इल्म दे सकते हैं। लेकिन दूसरों ने यह कहकर चुप तोड़ दी, और अगर ये मलबा किसी पुराने जहाज का हो, किसी गुजर चुकी तहजीब के आसार। ओडेसी 1 के तीसरे हफ्ते में एक हैरान कुन वाकया पेश आया। जहाज के रेडार ने एक पल्स पकड़ा, ऐसा सिग्नल जो फितरी तौर पर नहीं बनता। ये एक दोहरे पैटर्न में था। साइंसदानों ने जब इसे डिकोड किया तो वो हैरान रह गए। ये बाइनरी नमूना 110011 के बराबर था, यानी हैलो के ASC2 कोड से मुमासिल। अगरचे बहुत से माहिरीन ने इसे इत्तिफाक करार दिया, मगर कुछ ने चुपचाप अपने नोट्स में लिखा, ये पहला सिग्नल हो सकता है जो इंसानी समझ से मावरा किसी जरिए से आया हो। वक्त गुजरता गया और ओडेसी 1 ने अपना मिशन मुकम्मल करके वापसी शुरू की, मगर उसके आखिरी सिग्नल में एक अजीब चीज देखी गई। कैमरे के फ्रेम के किनारे पर एक धुंधली सी ये साया नुमा शय, न वो पत्थर थी न बर्फ, जैसे कोई बना हुआ ढांचा किसी कदीम खलाई जहाज की बाकियात हों। फिर अचानक ट्रांसमिशन मुनक़ते हो गई, जमीन पर खामोशी छा गई। करोड़ों मील दूर वो जहाज अब खला में गुम था, और उसके साथ शायद वो जवाब भी जिसे इंसान सदियों से तलाश कर रहा था।